بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نین، تم کیوں اپنے آنسو ضائع کر رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، آئندہ میں تم کو بھائی کے لیے روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ وہ تھوڑا سختی سے بولا، اور بھائی کو بھول جاؤ، اب وہ صرف تمہارا کزن ہے، شوہر میں ہوں۔ تم اسے بھولنے کی کوشش کرو، اگر یاد کرو گی تو اپنی زندگی مشکل بناؤ گی۔ وہ تمہارا کبھی نہیں بن سکتا، وہ شادی کر چکا ہے اور اس شادی سے خوش بھی ہے، پھر تم کیوں روک پال رہی ہو؟ تم بھی آگے بڑھو۔ شازی، میں کیا کروں؟ میں یہ دکھ بھول نہیں پا رہی ہوں۔ بچپن سے سب سے یہ سنا کہ میں ابان کی منگ ہوں، پھر جب شادی کا وقت آیا تو اچانک سب بدل گیا، وہ کسی اور کا ہو گیا۔ میں تمہیں بھی دکھ نہیں دینا چاہتی، جانتی ہوں تم میرے شوہر ہو، تمہیں برا لگتا ہوگا جب میں ابان کو یاد کرتی ہوں گی، پر میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ وہ رو دی تھی۔ چڑیل، تمہیں پتہ ہے نا میں تم کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے آنسو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ چلو تیار ہو جاؤ، نیچے چلتے ہیں، پھر مجھے آج ایک اسپیشل کیس دیکھنے جانا ہے۔ شازم ایک سائکیٹرک تھا۔ اور بہت جلد وہ ایک ہاسپٹل گاؤں میں بنانا چاہتا تھا، اور اس کا ارادہ گاؤں میں ایک اسکول بنانے کا بھی تھا۔ نین بھی چپ چاپ چلی گئی۔ شازم نے اس کی پشت کو دیکھا۔ مائی ڈارلنگ، میں تم کو اپنے آپ سے پیار کرنے پر مجبور کر دوں گا، تم بہت جلد ابان کو بھول کر شازم کو یاد رکھو گی۔ اس کے چہرے پہ روشن اسمائل آئی تھی۔ شازم کو ڈائری لکھنے کا کریز تھا، اپنی ہر چھوٹی بڑی بات وہ اپنی ڈائری میں لکھتا تھا۔ اپنی محبت کا اقرار بھی اس نے سب سے پہلے اپنی ڈائری میں ہی کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے دل کی باتیں ڈائری پہ لکھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا تھا۔ عمر، میں آج شاپنگ پر جانا چاہتی ہوں۔ بیگم، آپ جائیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ عمر، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ تم ہو کہ مجھے اکیلے بھیج رہے ہو؟ بیگم، میں ضرور جاتا، مگر مجھے تھوڑا سا کام ہے۔ تم مال جاؤ، جتنی مرضی شاپنگ کرو۔ عمر، میں بس تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اگر اب تم میرے ساتھ نہیں گئے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اس نے نروٹے پن سے کہا تھا۔ ارے بیگم، تم بات نہیں کرو گی تو لائبہ سے جا کر لوں گا۔ لائبہ والی بات پر سونیا نے گھور کر عمر کو دیکھا۔ عمر، اگر تم نے آئندہ لائبہ کا نام لیا تو میں پکا پکا آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ اور کبھی تم سے بات نہیں کروں گی، اوکے میری پیاری سی بیگم؟ پر یہ بندہ تو پہلے ہی تم پر دل و جان سے فدا ہے، اپنی یہ ادائیں دکھا کر کیا مارنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ سونیا تو عمر کے منہ سے مرنے کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ عمر، پلیز مرنے کی باتیں مت کیا کریں۔ وہ اداس ہوئی۔ اچھا بیگم، میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، وہ شرارت سے کہنے لگا۔ کھینچ کر سونیا کو اپنے پاس بھی بٹھا لیا۔ عمر چھوڑو، ایک تو تمہیں ہر ٹائم رومانس کا ہی پڑا رہتا ہے، تم نے آفس نہیں جانا کیا؟ جب تمہاری جیسی بیوی پاس ہو تو یہ بندہ بہک بھی جاتا ہے، پھر کیا آفس جانا؟ لیکن مجھے کام ہے عمر، ایک تو تم اور تمہارا یہ رومانس، جانے من کتنے دن ہو گئے ہیں تم سے دور، اب بھی شکوہ کر رہی ہو؟ آج رات تیار ہے نا؟ اپنی بیگم کے رومانس کسے کہتے ہیں بتاؤں؟ اس کی بات پہ سونیا کے چہرے پر لالی بکھری۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو جانے دے نا عمر، وہ معصومیت سے بولی۔ عمر نے کمر سے کھینچ کر اسے خود کے قریب کیا، اوپر جھک کے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ ایک دم سے لائبہ کمرے میں آئی۔ عمر جلدی سے سونیا سے دور ہوا اور قہر بار نظروں سے لائبہ کو دیکھنے لگا۔ سوری عمر، مجھے لگا تم اکیلے ہوگے۔ وہ سونیا کو عمر کے اتنے پاس دیکھ کر جل گئی تھی۔ سونیا، تمہیں تمیز نہیں ہے، کسی کے کمرے میں ایسے ہی منہ اٹھا کے داخل نہیں ہوتے، میں تو ہمیشہ ایسے ہی آتی ہوں، تو آج کیا نیا ہے؟ وہ اپنی غلطی پہ بجائے شرمندہ ہونے کے ڈٹائی سے گویا ہوئی۔
پہلے میں اور اب میں بہت فرق ہے. اب میری ایک عادت بیگم بھی ہے. آئندہ ڈور ناک کر کے آنا اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے. لائبہ وہ دھاڑا تھا. سونیا بھی اس کی دھاڑ پر اچھل کر دور ہوئی تھی. تو عمر نے سونیا کو غصے سے دیکھ کر دوبارہ سے اپنے پاس کیا تو لائبہ تنفن کرتی چلی گئی. عمر کا اشتعال کم نہیں ہو رہا تھا. اچھا اب آپ غصہ نہ ہو. اچھا تو تم قریب آؤ پھر غصہ نہیں کروں گا. تم کیوں مجھ سے دور ہوتی ہو یار؟ وہ عمر تم غصہ کر رہے تھے تو میں جان تم پر غصہ نہیں کیا. وہ اسے ساتھ لگائے بہکنے لگا تھا. جانے من آئندہ ایسے مجھ سے دور گئی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. صبح وفا اٹھی تو دیکھا ابان فریش ہو رہا تھا. وہ جلدی سے اس کا موبائل لے کر نیچے چلی گئی تاکہ آرام سے بھائی سے بات کر سکے. وفا نے جلدی سے اپنے بھائی کا نمبر ملایا جو کہ قسمت سے اسے یاد تھا. وہ جو تیار ہو رہا تھا ایک ان نون نمبر سے کال آتا دیکھ کر فون ریسیو کر گیا. ہیلو بھائی. گڑیا میری جان کہاں ہو؟ بھائی پلیز مجھے لے جائیں. مجھے نہیں پتہ یہ کون سی جگہ ہے لیکن مجھے. ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ ابان نے اس سے موبائل لیا اور آگ برساتی نظروں سے اسے دیکھا. وہ تو ابان کی آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی. اپنی حفاظت کے لیے اس نے جلدی سے چھری اٹھا لی. تو ابان نے اس کی یہ معصومانہ حرکت دیکھ کر اس کے لب مسکرا دیے. مائی لٹل ڈال، تمہیں کیا لگتا ہے یہ ایک چھری تمہیں مجھ سے بچا سکتی ہے؟ اور تمہیں کیا لگا تمہارا بھائی تمہیں مجھ سے دور کر سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں فون کرنے کا. وہ تمہیں نہیں لے جا سکتا. تم صرف ابان شاہ کی ملکیت ہو. تم پر صرف ابان شاہ کا حق ہے. جلدی مان لو گی. جتنی جلدی مان لو گی یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا. اور مجھے چھوڑنے کا خیال کو دل میں لانا بھی نہیں کیونکہ ایسا یہ شاہ ہونے نہیں دے گا. اب تم مر کے ہی اس شاہ سے دور جا سکتی ہو. موت ہی ہمیں جدا کر سکتی ہے. ہیلو گڑیا کہاں گئی؟ اس نے دوبارہ سے اس نمبر پہ کال کی اور ابان نے ایک نظر موبائل اور ایک نظر وفا کو دیکھا اور موبائل زور سے دیوار کے ساتھ مارا. تو وفا ڈر کر بھاگنے لگی. ابان نے چند قدموں میں ہی اسے جا لیا. دور رہیں مجھ سے ورنہ یہ چھری مار دوں گی. شاہ جی آپ کو. جانے من یہ تمہارا شاہ پہلے ہی تم پر مرا ہوا ہے جانم سائیں، اور کتنا مارو گی؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا. وفا کو بہت ڈر لگ رہا تھا. دیکھیں شاہ جی میرے پاس مت آئیں ورنہ میں مار دوں گی. وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگا. تو وفا نے زور لگا کر اس کے بازو پر چاقو مارا جس کی وجہ سے خون فوارے کی طرح نکلا تھا. اور ابان نے بے یقین ہو کر اپنی اس چھوٹی سی لٹل ڈال کو دیکھا تھا جو کہ اسے چاقو مار کر زخمی کر چکی تھی. خون دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی. خان خون نکل رہا ہے خان. وہ رونے لگی تھی. خون دیکھ کر اسے شدت سے رونا آیا تھا. آئی ایم سوری شاہ جی، میں مارنا نہیں چاہتی تھی، مجھے معاف کر دیں. 2 قدم پیچھے کو لینے لگی. اسے یہاں سے جانا تھا. وہ کسی طرح یہاں سے نکلنا چاہتی تھی. ابھی گیٹ تک ہی پہنچی تھی کہ ابان نے اسے جا لیا. اس کی گرفت میں وہ مچھلی تھی. خون تیزی سے زمین کو رنگ رہا تھا لیکن ابان کو اپنی فکر ہی کہاں تھی. وہ تو ابھی تک شوق میں تھا کہ وفا نے اسے زخمی کر دیا ہے. وہ اس کا ہاتھ تھامتا گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا اور بیڈ پر پھینک دیا. بہت شوق ہے تمہیں بھاگنے کا اپنے شوہر سے؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی جانم سائیں؟ یہ تمہارا شاہ تمہیں کہیں نہیں جانے دے گا. تم اس شاہ کی ملکیت ہو، اس شاہ کی قید میں ہو جہاں سے رہائی ناممکن ہے میری جان. وفا کو بس اس کے بازو کو دیکھ کر زوروں سے رونے لگی تھی. شاہ جی آپ کا بازو. تمہیں کیا پہلے خود زخم دے کر بھاگنے لگی تھی اور اب زخم کی پرواہ کیوں کر رہی ہو؟ شاہ جی خون نکل رہا ہے، پلیز ڈاکٹر کو بلائیں. ابان اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. وفا اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی. اس کا دل الگ ہی دھڑک رہا تھا. اس کا دل کچھ اور ہی سوچنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وفا ابھی کچھ اور سوچنا نہیں چاہتی تھی. عمر ادھر ادھر پریشانی سے ٹہل رہا تھا کہ سونیا کمرے میں آئی. عمر کیا ہوا؟ اب ناشتہ کرنے نہیں آئے؟
سونیا مجھے ابھی وفا کی کال آئی تھی۔ کیا وفا کی کال؟ کہاں ہے وہ؟ کیسی ہے بتائیں نا، وہ بے چین ہوئی۔ کہاں ہے وہ عمر؟ مجھے نہیں پتہ، ابھی وہ بتانے ہی لگی تھی کہ اس کی اس کا فون کسی نے چھین لیا اور اس نے کئی دفعہ کال کیا لیکن نمبر بند جا رہا ہے، اور میں نے کئی دفعہ کال کیا لیکن نمبر بند جا رہا ہے۔ عمر وفا کسی مشکل میں ہوگی، تم پریشان نہیں ہو، میں ڈھونڈ لوں گا اپنی بہن کو۔ لائبہ نیچے ہی بیٹھی خالہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے سونیا اور عمر کو ساتھ دیکھ کے برا لگا تھا، لیکن وہ عمر کی وجہ سے یہ کڑوے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ عمر نے چپ چاپ ناشتہ کیا اور چلا گیا۔ سکینہ بیگم عمر سے لڑائی جھگڑا کر کے اسے یہاں سے بھیجنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ کماتا تھا، اسے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ کبیر تو بس اپنی ہی عیاشیوں میں گم رہتا تھا۔ عمر چلا گیا تو سونیا بھی کمرے میں چلی گئی۔ خالہ آپ کب کچھ کریں گی؟ میں اب مزید عمر کو سونیا کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ دل کرتا ہے کہیں دور پھینک آؤں میں اس چڑیل کو۔ ارے صبر رکھو بیٹا، میں کچھ کرتی ہوں۔ خالہ آپ سے کچھ نہیں ہوگا، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ کیا کرنا چاہ رہی ہو تم لائبہ؟ کچھ الٹا سیدھا مت کرنا کہ بعد میں بھگتنا پڑے۔ اگر عمر میرا نہیں تو اس چڑیل کا بھی میں اسے نہیں ہونے دوں گی۔ بس دیکھتے جائیں خالہ۔ اس کے ذہن میں کوئی پلان چل رہا تھا اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ سکینہ بیگم پریشان ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ابان ناشتہ کر کے آفس جا چکا تھا۔ وفا نے منع بھی کیا تھا لیکن وہ ابھی یہاں سے جانا چاہتا تھا، اپنی سوچوں سے دور بھاگنا چاہتا تھا، کہیں وہ پریشانی میں اپنی جانم سائی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ وہ آفس میں پریشان بیٹھا تھا۔ حیدر آ گیا۔ کیا ہوا ابان، پریشان کیوں ہو؟ حیدر میں نہیں دیکھ سکتا کہ جس کو میں جان سے زیادہ چاہوں وہ مجھ سے نفرت کرے۔ میں کیا کروں؟ وہ مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ یار میں کیا کروں کہ وہ سمجھ جائے؟ اس نے اپنے ہاتھوں میں سر گرایا تھا۔ ابان تم اس کی نفرت کو محبت میں بدلنے کی کوشش کرو، اس سے پیار سے بات کرو، اس کا خیال رکھو، جیسا وہ چاہتی ہے ویسا کرنے کی کوشش کرو، پھر دیکھنا وہ بدلنے لگ جائے گی۔ یہ تمہارے بازو کو کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مندی سے اس کی پٹی کو دیکھ کر بولا تو ابان کو وہ صبح والا سین یاد کر کے ایک دفعہ پھر سے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ تمہاری بھابھی نے تحفہ دیا ہے۔ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی مار کر، لیکن وہ اتنی معصوم اور پیاری ہے کہ میری چوٹ دیکھ کر خود ہی رونے لگی، اور پھر اپنے ہاتھ سے ناشتہ بھی کروا کر بھیجا ہے۔ اچھا، حیدر مسکرایا تھا۔ دیکھ ابان، اس طرح تو اس پر غصہ نہیں کرے گا، اس کی نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ اس کی دل جوئی کر، مجھے یقین ہے تیری محبت اس کی نفرت کو مار دے گی اور وہ تجھے اپنا لے گی۔ سونیا شاپنگ کرنے کے لیے نکلنے لگی تو لائبہ بھی وہاں بیٹھی تھی۔ امی میں ذرا مارکیٹ جا رہی ہوں، کچھ چیزیں لینی تھی، آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ منہ بنا کر بولی۔ اوکے امی۔ سونیا چلی گئی۔ کتنی معصوم بنتی ہے خالہ، لیکن دیکھیے گا اب میں کیا کرتی ہوں اس کے ساتھ۔ لائبہ کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ لائبہ بھی اٹھ کے جا چکی تھی۔ کبیر آج کل سونیا سے دور تھا کیونکہ وہ عمر کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی وہ کئی دن گھر میں نہیں آتا تھا۔ کبیر پاشا کے پاس کام کرتا تھا۔ لائبہ نے کبیر کو کال کی تو کبیر اس ٹائم پاشا کے پاس ہی تھا۔ کبیر نے لائبہ کی کال اٹھائی۔ کیا بات ہے لائبہ، آج مجھے کیسے یاد کر لیا؟ مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ لائبہ نے پلان بتایا تو کبیر کو بھی یہ پلان اچھا لگا۔ سونیا کو عمر سے دور کرنے کا اس نے سوچا تھا۔ وہ سونیا کو عمر سے دور کرے گی تو کبیر بعد میں سونیا کو لے کر کہیں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے سونیا کی پک بھیج دو، میں اپنے آدمیوں کو دکھاؤں گا اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ لائبہ نے سونیا کی ایک پک بھیج دی جس میں وہ گلابی رنگ کے سوٹ میں کھلا کھلا گلاب ہی لگ رہی تھی۔ کبیر بھی ایک دفعہ تو اس کی خوبصورتی میں کھو گیا تھا۔ جان بہت جلد تم میرے پاس میری باہوں میں ہوگی، وہ منایا تھا۔ کیا ہوا کبیر؟
پاشا نے اسے آواز دی۔ کبیر پاشا کا خاص آدمی تھا۔ پاشا مجھے ایک کام سے جانا ہے۔ کیا کام ہے کبیر؟ کہاں جانا ہے؟ ابھی تمہیں جسٹس کے گھر بھی جانا ہے، اس کی لڑکی کو اٹھانے، تمہیں پتہ ہے نا، اور ہمارا کام ایسے نہیں کرے گا وہ۔ جی پاشا مجھے پتہ ہے، وہ میں کام کر دوں گا، لیکن ابھی یہ والا کام ضروری ہے۔ نہیں، پہلے تم وہ والا کام کرو، کیونکہ رات تک ہمارا آدمی جیل میں نہیں رہنا چاہیے، جسٹس اسے پھانسی دے دے گا، اس لیے آج ہی مجھے اس کی لڑکی ہمارے فارم ہاؤس میں چاہیے۔ خیر ویسے بھی تم کسی کام پر جا رہے ہو جو میرے کام سے زیادہ ضروری ہے۔ کبیر پاشا کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پاشا کو بعد میں پتہ چلتا تو اس کی خیر نہیں تھی، تو کبیر نے سب بتا دیا۔ خیر تم خود کیوں جا رہے ہو؟ جو کام میں نے کہا ہے تم وہ کرو، میں اپنے کسی آدمی کو بھجوا دیتا ہوں یہ کام کرنے کے لیے۔ پاشا ایک جانا مانا نام تھا جس سے لوگ ڈرتے تھے، لوگ اس سے اپنا کام نکلوانے کے لیے آتے تھے، پیسے دیتے تھے اور پاشا ان کا کام کر دیتا تھا، چاہے کسی کا قتل کروانا ہو، چاہے جو مرضی کام ہو، کیونکہ پاشا کے اوپر بھی ایک بہت بڑے سیاستدان اور بزنس مین کا نام تھا، جس کی وجہ سے پاشا کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ان کا اپنا ہی راج چلتا تھا، جبکہ پولیس والے بھی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ کبیر نے وہ تصویر پاشا کو دی تو پاشا نے اسے جانے کا کہا۔ کبیر کو برا لگا تھا کیونکہ وہ خود اپنی بلبل کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن وہ پاشا کی بات بھی نہیں ٹال سکتا تھا، اس کی بات ٹالنے کا مطلب تھا اس کی موت۔ کبیر نے وہ تصویر پاشا کو دی اور چلا گیا۔ پاشا نے وہ تصویر دیکھی تو وہ تو اس گلاب کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک دفعہ تو اس کی خوبصورت کالی آنکھوں کو دیکھ کر وہ مسمرائز ہوا تھا، کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر۔ تصویر دیکھ کے جو پہلی دفعہ اس کے منہ سے لفظ نکلا تھا وہ تھا گلابو۔ کبیر تم اب میری گلابوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس پر اب صرف پاشا کا حق ہے۔ وہ جسے لوگ پتھر دل کہتے تھے، اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ آج وہ سونیا کے لیے دھڑکا تھا۔ یہ بات نہ سونیا کے لیے اچھی تھی نہ ہی پاشا کے لیے۔ پاشا برا انسان نہیں تھا، وہ ایک بھرپور جوان 32 سالہ مرد تھا جو کہ انتہائی خوبصورت تھا۔ پہلے وہ بھی بڑا ہی ہنس مکھ اچھا انسان ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے اس کا باپ گیا تھا، ماں تو بچپن سے ہی ان کو اکیلے چھوڑ گئی تھی۔ پاشا کا اصل نام باسط خان تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کو باپ اور بھائی دونوں کا پیار دیا تھا، لیکن ابان شاہ نے اس کی قیمتی چیز چھین کر اسے درندہ بنا دیا تھا۔ اس کے سینے میں دل جیسے مردہ ہو گیا تھا، لیکن سونیا کو دیکھ کر اس کا دل پھر سے دھڑکا تھا۔ وہ ابھی تک سونیا کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ میری گلابو، تم اب صرف اس پاشا کی ہو، تمہیں ملنا ہی پڑے گا اب۔ وہ اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا۔ پاشا نے بہت جلد اپنا نام بڑے لوگوں میں بنا لیا تھا۔ شراب پینا، لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنا، لڑکیوں کو ایک رات کے لیے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینکنا اور کسی کا قتل کرنا اس کے لیے عام تھا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا عشق اسے سیدھی راہ میں لے آئے گا۔ جب سے ابان آفس گیا تھا، ایسے وفا اس کے بارے میں سوچ سوچ کے تھک گئی تھی۔ کیسے ابان کی تکلیف دے کر اسے بھی تکلیف ہوئی تھی۔ اوف، میں کیوں سوچ رہی ہوں ان کے بارے میں؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے چلے جانا ہے۔ نہ سوچ وفا ان کے بارے میں، نہیں تو بہت تکلیف ہوگی، بہت پچھتائے گی۔ اس پیار ویار سے دور رہ وفا، اور کسی طرح یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچ۔ اس نے خود کو سرزنش کیا، پر کیسے، کیا کروں؟ یہاں قید کر کے چلے جاتے ہیں بس اس گھر میں۔ جب تک ابان ہوتا تھا نوکر بھی کام کر کے چلے جاتے تھے، پھر اکیلے رہو، اکیلے پن سے وحشت سی ہونے لگتی تھی۔ پاشا جس نے کالے رنگ کا پینٹ کوٹ پہنا تھا، لمبے بال جو وہ پونی میں قید رکھتا تھا، ایک الگ ہی لک نظر آتی تھی۔ کئی لڑکیاں اسے
آہیں بھر بھر کے دیکھتی تھی، لیکن وہ بس انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا تھا۔ آج تک اس کے دل میں کسی لڑکی نے بھی جگہ نہیں بنائی تھی۔ وہ پیار محبت سے دور بھاگنے والی چیز تھا، لیکن سونیا کو دیکھنے کے بعد وہ پہلی نظر کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ شاذم ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ اسے کال آئی تھی کہ اسپیشل کیس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا تھا۔ نین کمرے میں اداس بیٹھی تھی کہ نسیم بیگم آئی تھیں۔ نین نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، جلدی سے ماں کے گلے لگ گئی۔ ماما ماما، ابان نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو اسے سچی محبت کی تھی۔ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جسے بھی میں چاہتی ہوں وہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پہلے بابا پھر ابان۔ نہیں بیٹا، تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ اب تمہاری شادی شاذم کے ساتھ ہو چکی ہے، تم اس شاہ خاندان کا خون ہو۔ دھوکہ دینا ہم شاہوں کے خون میں شامل نہیں ہے۔ تمہیں دل سے شاذم کے ساتھ اس رشتے کو قبول کرنا پڑے گا۔ ابان کو بھول جاؤ، تمہارے نصیب میں نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم شاذم کے ساتھ خوش رہو گی۔ وہ بہت اچھا ہے ماما، میں جانتی ہوں وہ بہت اچھا ہے، لیکن ابان… بس کرو نین، ابان ابان ابان۔ اس لڑکے کو تمہاری فکر نہیں ہے۔ وہ اپنی من پسند بیوی کے ساتھ خوش ہے اور تم اپنی شادی شدہ لائف برباد کرنا چاہتی ہو اس کی وجہ سے۔ پر ماما دیکھو میری بیٹی، میں تمہاری ماں ہوں، کبھی تمہارا برا نہیں چاہوں گی۔ شاذم کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے پیار دیکھا ہے۔ نین نے ماں کی طرف دیکھا، اسے شاذم کا رویہ یاد آیا۔ نہیں ماما، اس نے مجھ سے داجی کی وجہ سے اور ہمدردی میں شادی کی ہے۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ لیکن بیٹا… بس ماما، مجھے آرام کرنا ہے، میرے سر میں درد ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، تو میں چائے بھجوا دوں؟ نہیں ماما، مجھے بس سونا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کا منہ دیکھ کر چلی گئیں پیچھے۔ نین اپنی قسمت پر رو رہی تھی اور اسے وفا سے جیلسی اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ سونیا اپنے لیے شاپنگ کر رہی تھی۔ اس نے عمر کے لیے بھی کچھ چیزیں لی تھیں۔ ابھی وہ مال سے باہر نکلتی ہے، کسی کے ساتھ ٹکرا گئی۔ پاشا، جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اس نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے رومال سے اپنا چہرہ کور کیا ہوا تھا۔ گرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آئی تھی۔ آؤچ! سونیا نے زور سے آنکھیں میچی تھیں۔